التائبين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درودوں کے لائق حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ بارگاہ میں آج کی یہ نورانی بزم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی شان اقدس کے اندر منعقد ہے اور خوش نصیب ہیں جو اس پاکیزہ بابرکت محفل میں موجود ہیں، جسے اللہ نے توفیق دی، توفیق بخشی، جس کے حصے میں یہ سعادت ہے وہ شامل ہے، اور مزید جنہیں اللہ توفیق بخشے گا وہ بھی انشاءاللہ اس بابرکت محفل میں حاضر ہو جائیں گے۔ آج ہم ان عظیم المرتبت ہستیوں کا دن منا رہے ہیں، ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری پانی سے نہیں بلکہ اپنے خون سے کی ہے، کہ اسلام کے یہ وہ مینارہ نور ہیں کہ جن کا نور آج بھی ساری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور انہی کے صدقے سے یہ اسلام کی بہاریں ہیں، یہ اسلام کی رونقیں ہیں۔ تو ہم بہت بڑی اپنی خوش نصیبی، خوش بختی اور بہت بڑی سعادت سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں آج ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو بلا تاخیر، جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ وقت بڑا قلیل ہے، عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ہم نے اپنے پروگرام کو مکمل کرنا ہے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام سے آج کی اس پاکیزہ بزم کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آیات بینات کی مقدس تلاوت سے، قرآن پاک کی آیات سے آج کی اس محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، حافظ محمد عثمان صاحب کو تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سبحانه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أربيا لجبالا أربيا لجبالا तेरे बाजों किन पूछना बे
دل مدینے والا میری جد مدینے والا جد مدینے والا میری دل مدینے والا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا تیرے باجوں کن پوچھنا بے قصادہ حالا عربیہ لجپالا روک کے کھڑیانی مینوں راستے مجبوریاں روک کے کھڑیانی سانوں راستے مجبوریاں ہجر اندر ہو گیا ہے دل بچھانا چالا عربیہ لجپالا ہجر اندر ہو گیا ہے دل بچھانا چالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا جس گھڑی تیرے غلامانوں حشر وچ سد پوے جس گھڑی تیرے غلامانوں حشر وچ سد پوے انہاں بختاں والیاں وچ میں بھی ہوں ماشاءاللہ عربیہ لجپالا انہاں بختاں والیاں وچ میں بھی ہوں ماشاءاللہ عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا تیرے باجوں کن پوچھنا بے قصادہ حالا عربیہ لجپالا پھر چمدا آگے تینوں لاڈلا عربی مٹھان پھر چمدا آگے تینوں لاڈلا عربی مٹھان حجر اسود باری اندر ہو گیا ہے کالا عربیہ لجپالا حجر اسود باری اندر ہو گیا ہے کالا عربیہ لجپالا ہر پڑھدا ویکھیا حسنین تے جبرائیل ہر پڑھدا ویکھیا حسنین تے جبرائیل تو شانہ والا تیرا گھر بھی شانہ والا تو شانہ والا تیرا گھر بھی شانہ والا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا تیرے باجوں کن پوچھنا بے قصادہ حالا عربیہ لجپالا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا کہتے تھے یوں بلال تشدد بے کفر کے کہتے تھے یوں بلال تشدد بے کفر کے عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب مانے
مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بلایا نہ شکر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، تعلم زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، دہل میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں کہ رمز کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے، خبر ہی نہیں کہ رمز کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بنے، لیوا کے تلے سر
سنا میں کھلے لیوا کے تلے، سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمانے تے وکھری خلافت عمر دی، زمانے تے وکھری خلافت عمر دی، مثال جہاں وچ عدالت عمر دی، مثال جہاں وچ عدالت عمر دی، نبی نے خدا تو جنوں آپ منگیا، نبی نے خدا تو جنوں آپ منگیا، نبی نے خدا تو جنوں آپ منگیا، نبی جانتے سن حقیقت عمر دی، نبی جانتے سن حقیقت عمر دی، جدے سائے تو ڈر کے ابلیس نسدا، جدے سائے تو ڈر کے ابلیس نسدا، جدے سائے تو ڈر کے ابلیس نسدا، کچھ ایسی انوکھی جلالت عمر دی، کچھ ایسی انوکھی جلالت عمر دی، مثال جہاں وچ عدالت عمر دی، بجھے سارے کیسر تے کسرا دے دیوے، بجھے سارے کیسر تے کسرا دے دیوے، بجھے سارے کیسر تے کسرا دے دیوے، قمر بلکہ چمکی قیادت عمر دی، قمر بلکہ چمکی قیادت عمر دی، کرم ہویا او دے تیرا بے جہاں دا، کرم ہویا او دے تیرا بے جہاں دا، کرم ہویا او دے تیرا بے جہاں دا، جدے دل چے بس دی محبت عمر دی، جدے دل چے بس دی محبت عمر دی، نبی نے جگا دی قدماں چے سرور، نبی نے جگا دی قدماں چے سرور، نبی نے جگا دی قدماں چے سرور، روے گی ہمیشہ رفاقت عمر دی، روے گی ہمیشہ رفاقت
وچ عدالت عمر دی۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ قاری شکیل احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف لائیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کے فضائل پر روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا خاتم النبیین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تمام احباب 3 دفعہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائے تاکہ ہم سب کی حاضری سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ بعد درود لامحدود آقا نامدار غریباں دے بابا یتیماں دے حامی بے کسوں دے سہارا کل کائنات دے والی سیدنا و مولانا و معبانا و ملجانا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود والسلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، ذریعہ نجات عطا فرمائے۔ مرکزی جامع مسجد اور مرکزی درگاہ حضور کبریٰ عالم سیدی و مرشدی سخی شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مسجد میں عظمت صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مراد رسول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں عظیم شان پروگرام انعقاد پذیر ہے اور میری برات خطیب الاسلام حضرت علامہ میاں نصیر احمد صاحب نقشبندی شرف پوری متضلع والی آپ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ چند گزارشات صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو سامعین محترم اہل سنت و جماعت والے ہی حضور دے غلام نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے صحابہ نوی منن والے نے حضور دی اہل بیت نوی منن والے یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اسی سنی کا کہ گل کریے تو ایک قسم دے جناب فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے نا یہ سادہ عقیدہ اسی کسی کو کافر نہیں کہتے، اسی کسی کو فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، اسی تے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے حضور دے صحابہ دے منن والے نے نبی دی اہل بیت دے منن والے یہ عقیدہ صدیق اکبر دے غلام اہل سنت، عمر فاروق اعظم دے غلام اہل سنت، عثمان غنی دے غلام اہل سنت، مولا کائنات دے غلام اہل سنت، فرمایا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے غلام اہل
امام الانبیاء دے نال ہو جائے سنی ہو جائے غلام بن جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام دے غلام عثمان غنی ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کی وجہ تو اللہ نے عظمت عطا فرما دیتی آج گلی گلی فرمایا کونا کونا نگر نگر حسین حسین پہ آتا ہے کیوں نہ آوے نبی پاک نہ نسبت حضور دے نواز سے جو ہے نسبت ہی بات ہی رکھ لو گلی گلی نگر نگر حضور علیہ السلام کے غلام عثمان غنی کا ذکر ہو رہا فرمایا کہ قرآن رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شانہ بیان ہو رہی ہے کیوں نہ بیان ہونا جنہ نے ایمان لیون تے اللہ مبارکہ بیان دیتا ہے 39 مسلمان ہوئے یا 40 مسلمان نے تفسیرہ اٹھا کے دیکھو ادھی مومنین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان والے دا لقب نہیں ملیا تو جو فرمائے ہو 39 صحابہ کرام یا 40 صحابہ کرام کہ حضور علیہ السلام نے غلام بنے کلمہ پڑھ کی امام الانبیاء کی غلامی چاہ گئے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے غلامہ کی سب کے اندر شامل ہو گیا جتنا مال جان اولاد کاروبار رسول اللہ نے کلمہ تو قربان کیتا لیکن فرمایا کہ تمام صحابہ کرام کی ایمان والے کا لقب نہیں ملیا جس وقت مراد رسول فرمایا قبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کلمہ پڑھ کے مسلمان نے اللہ نے تمام صحابہ مومنین کا لقب عطا عمر فاروق اعظم نے لقب ملیا یا نبی حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا کہ مومنین کا لقب اور جو فرماؤ جو کہ اہم کام میں نکات کی فرمایا پیش ہوں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم حضور علیہ السلام نے گھر کے اندر موجود ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود فرمایا کہ عمر فاروق اعظم بھی موجود چند صحابہ کرام مل واسطے نبی پاک کی بارگاہ چاہے اس وقت اجازت لین دا حکم نہیں آیا بغیر اجازت تو بغیر بیت دے حضور دے غلام حضور دے گھر دے اندر تشریف لے جاتے سن جس وقت جناب صحابی آئے نا انہاں چند صحابہ نے جو بھی کام ہے سن اپنی مشکل حضور دی بارگاہ جو حد کی تھی حد کرن تو بعد چلے گئے جس وقت چلے گئے تو فرمایا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود عثمان غنی بھی موجود صدیق اکبر بھی موجود مولا کائنات بھی موجود تمام فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام موجود ہیں فرمایا کہ جس وقت صحابی چلے گئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ قبری والے آقا کیسا قانون ہے کسے تو کوئی ملنے واسطے جاتا ہے فرمایا کہ بغیر اجازت ہی اندر آ جاتا ہے کارج بیبیاں بھی نے بچے بھی موجود ہیں جس وقت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بات پیش فرمائی نا اللہ نے پردے دا حکم جاری فرمایا زبان کے اللہ نے حق جاری فرما دیتا فرمایا اس وقت فرمایا قبری والے آقا جو کسی کو ملنے واسطے جاؤ اجازت لے کے جاؤ پہلے دے کے جایا کرو اور حضور نے فرمایا کہ 3 دفعہ کسی کو ملنے واسطے جاؤ نا 3 دفعہ پہلے دیا کرو اگر ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو تو واپس آ گئے یہ نہ ہو کہ دبی رکھا یہ جو اللہ پاک دی حکمت ہے اور فرمایا بات کرنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام نے خدمت بیان کی تھی اللہ کا قرآن فرماتا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار قرآن پڑھنے والا کہ قرآن سننے والا قرآن پڑھنے والا کہ قرآن سنی دا ہر عمل اللہ نے قرآن دے مطابق
سنی میلاد مناؤندا تے قرآن دے مطابق سنی میلاد مناؤندا تے قرآن دے مطابق سنی صحابہ کرام دے دن مناؤندا اللہ دے قرآن دے مطابق سیدنا صدیق اکبر کی یاد تازہ کرتا اللہ دے قرآن دے مطابق اللہ دے ولیاں دا ذکر کرتا اللہ دے قرآن دے مطابق سنی دا ہر عمل ہر ادا جڑی ہے اللہ دے قرآن دے مطابق ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فرمان دے مطابق ہوندی ہے اور اللہ رب العزت نے حضور عالمین علیہ السلام کی شان کے اندر قرآن نازل فرمایا اللہ کا قرآن فرماتا تو نے فرمایا محبت کا قرآن سنیو فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وسلام على عباده الذين اصطفى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Again, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. جتنا درخت تھلے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تے بیعت فرمائی. سوالے کری گئے نا بات پیش کرنا صحابہ کھا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کرتا کہ اسی کھانے کعبے دعا کریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمزم فرمایا کہ پیے فرمایا کھانے کعبے دعا کریے صفات مروا دے درمیان فرمایا کہ چکر لگائیے مدینے دے تاجدار صحابی 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے مشورہ فرمایا آپ تشریف لے گئے حدیبیہ دے مقام تے فرمایا مکے خبر پہنچ گئی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلام حضور علیہ السلام صحابہ کرام دے نال فرمایا کہ جنگ کرنے واسطے آ رہے نے مقام حدیبیہ دے حضور کو پتہ چل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا فرمایا عثمان غنی تسی جاؤ مکے والوں کو کہہ دیو کہ اسی حضور اللہ نبی علیہ السلام دے نال جنگ کرنے واسطے نہیں جائے بلکہ اسی خانے کعبے دے دیدار واسطے آ رہے ہیں. اسی فرمایا کہ آب زمزم پیر واسطے آ رہے ہیں صفا تے مروا اللہ دی نشانیاں دا دیدار کرنے واسطے چاہی کرنے واسطے آ رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سید الانبیاء آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم دے مطابق آپ مکے تشریف لے گئے آپ مذاکرات کردیا دیر ہوگی ادھر خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی شہید ہوگا تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی شہید نہیں ہوئے آپ نے 1400 صحابہ کرام کے درمیان فرمایا کہ بیعت نہیں فرمایا کہ آہت محمد مصطفیٰ دا اے دوسرا ہاتھ حضرت عثمان غنی دا فرمایا کہ اے ہاتھ محمد مصطفیٰ دا ہاتھ پاک نبی پاک نے فرمایا دوسرا ہاتھ عثمان غنی دا 1400 صحابہ کرام نے لبیک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے بعد تے فرمایا کہ بیعت کی مدینے دے تاجدار اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جو تک عثمان غنی دا پکڑا نہ لاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت رضوان تے قرآن دی آیت نازل فرما دی. کہ وہ حضور نے صحابہ کرام جتنا مال بھی جان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قدموں تو قربان کر دی تھی. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے کرم دے نال یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش فرمائے نے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے ذریعہ نجات عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا شکیل احمد نقشبندی صاحب جو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل آپ کے مناقب محاسن بیان فرما رہے تھے. اب میں گلہر عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس محترم جناب قاری پیر بخش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محبت کے ساتھ ساتھ حضرات دوشی پڑھیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. ان کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. ان کی چوکھٹ پہ جبیں سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئی ہوگی. یہ ہوا کو چاہے سرکار سے آئی ہوگی. ان کی چوکھٹ پہ جبیں جس نے جھکائی ہوگی. دل تڑپ جائے گا سینے میں تیرے
जबी जिसने झुकाई होगी तुझसे कुछ भी ना लकीरों ने ज़हूरी पूछा तुझसे कुछ भी ना लकीरों ने ज़हूरी पूछा खबर में नाते नबी तूने सुनाई होगी खबर में नाते नबी तूने सुनाई होगी उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी उनकी चौखट माशाअल्लाह ये थे हज़रत मौलाना हाफिज पीर बख्श साहब जो बारगाह सरवर कौनैन में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। दिल तड़प जाएगा ए ज़ाहिर बदहा तेरा तेरी जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी। तो यकीन जानिए कि जब बंदा मदीना तैयबा से जुदा होता है, वहाँ से रुखसत होता है, तो वाकई ही वो जो तड़प होती है, वो जो जुदाई के लम्हात होते हैं, वो इंसान को तड़पा देते हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत नात पढ़ रहे थे और इनसे कबल माशाअल्लाह फादर जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शकील अहमद साहब ने बयान किया और आप अहबाब बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा हैं। अब हम थोड़ी ही लम्हात बाद नमाज के करीब होते जाएंगे। 9 बजे अज़ान होगी और इंशाअल्लाह 9:15 बजे जमात होगी। उससे पहले इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम भी होगा और दुआ भी होगी और लंगर शरीफ भी होगा। लंगर शरीफ आ चुका है। लंगर शरीफ हमने बताया नहीं, अगर बता देते तो ये मस्जिद भर जाती है, क्योंकि लंगर का नाम लेना तो लोग आ जाते हैं। यकीन जाने में कभी कभी सोचता हूँ ये जितनी महाफिल है ना, उनमें अगर 3 काम बनाना हो, कितने 3 काम, तो ये जो आशिक रसूल बने फिरते ना, बड़े बड़े हम आशिक रसूल हैं, ये जो महाफिल में आते हैं, इनमें से कोई एक भी आशिक रसूल नजर ना है। हाँ जी, अगर वो 3 काम क्या है? पहला काम ये कि वहाँ लंगर ना हो, लंगर खाने पीने का कोई इंतजाम। दूसरा वहाँ उम्रे का टिकट ना हो, क्योंकि हर बंदा आता है लालच पे, एक उम्रे का टिकट ना हो और दूसरा कुछ ही बोलो लंगर ना हो, और तीसरा नाथ खां वो बुलाया जाए जो बगैर साउंड के पड़े, बगैर कुछ ही बोलो साउंड के पड़े। फिर भी कोई आशिक रसूल कितने जाने देता है। तो इसलिए कि हमारा जो ट्रेंड है ना वो बदल गया है। आप बेशक यहाँ 2 देंगे, वैसे 4 रख देंगे, सड़क के बाहर गेट के बाहर आप रख दें और बेशक उसमें पानी डालें, पानी डाल के नीचे चूल्हा जला दे बस। और बस इतना मतलब कि आते जाते बस यार लंगर तैयार हो गया, बस महफिल चल के बैठो, लंगर शरीफ मिलेगा। यकीन नहीं, अगर हम लंगर का कह देते तो हो सकता है लोग ज्यादा आ जाते, लेकिन बात यह है कि असल लंगर तो यही है जो आपको मिल गया है। बाकी तो रोजाना लंगर हम खाते हैं, रोजाना सुबह दोपहर शाम ये सरकार का ही लंगर चलता है। हाँ जी, तो बाहर चुके कि रवायत बन गई ना, तरीका कार बन गया। फिर दूसरा
جب تک آپ کسی کو زبانی نہ کہیں کہ آپ نے آنا ہے پابند نہ کریں مونٹ نہ کریں. حالانکہ یہاں تو صدائیں عام ہونی چاہیے. جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب ملک محمد ذوالفقار صاحب ماشاءاللہ یہ انہوں نے نماز مغرب ہمارے ساتھ آنا اور بروقت تشریف لائے. اور محترم جناب حافظ محمد وسیم صاحب بے شک یہ بعد میں آئے مگر چیئرمین صاحب ان سے پہلے آئے اور یہ سارے دوست الحمدللہ اس وقت کے تشریف فرما ہے. بہرحال آپ جس اخلاص کے ساتھ تشریف لائے جس محبت کے ساتھ بیٹھے یہاں تعداد کوڑ نہیں کی جاتی یہ میں آپ کو بتا دوں. یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے محبوبوں کے ذکر میں اللہ کے پیاروں کے ذکر میں تعداد نہیں دیکھی جاتی. یہاں تعداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس لیے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا. اہل محبت اگر دو بھی بیٹھ جائیں نا 2 4 10 اگر بیٹھ جائیں ان میں اخلاص ہے محبت ہے تو وہ محفل ہزاروں کے مجمع سے بہتر ہے. ہزاروں کے مجمع سے کیونکہ یہاں اللہ کے محبوب بندوں کا پیاروں کا ذکر ہوتا ہے. وہاں مخلوق نہیں بندے بھی وہاں فرشتے آ جاتے ہیں ملائکہ آ جاتے ہیں اور اس محفل کو ہمیں تو نظر نہیں آتے. ہماری تعداد تو تھوڑی ہے نا. یقین جان جو صاحب نظر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے. اور یہاں بھی خیر کی مجلس خیر کی محفل منعقد ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ان کی. فرشتوں کی کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو محافل ذکر کو تلاش کرتے ہیں اللہ والوں کے ذکر کو ڈھونڈتے ہیں. یہاں انہیں وہ مل جاتے ہیں وہاں وہ جا کر شامل ہو جاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جاؤ قریب آ جاؤ. یہ بے شک ہم تھوڑے وہ تو مل کے بیٹھے بکھر کے تو نہ بیٹھے. اے فاصلہ ختم کرو بیٹا آگے آگے تھوڑا سا. یہ بالکل قریب آ جاؤ 5-7 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے. اور جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہستی بڑی عظیم ہے. وہ ہستی ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کا وہ عظیم الشان مینارہ نور ہے. عظیم الشان مینارہ نور ہے کہ جن کی روشنی آج ساری دنیا کے اندر موجود ہے. اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی حضرت عمر کی عظمت کو مانتے ہیں. ان کا عدل و انصاف پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. اور آپ ایک ایسی رول ماڈل شخصیت ہے کہ آپ کے نام سے جو نہیں مانتے انہوں نے بھی ایسے ایسے قوانین بنائے ہیں ایسی ایسی قانون سازی کی ہے کہ اس کا نام ہی انہوں نے عمر لا رکھا ہے. ہمیں تو شرم آتی ہے نا اپنے اسلامی ممالک کے اندر حضرت عمر کے نام کا لا بنائیں یا اسے نافذ کریں. آپ برطانیہ میں چلے جائیں ناروے میں چلے جائیں دیگر ممالک کے وہاں چلے جائیں دیکھیں وہاں کچھ لا ایسے جن کا نام ہی عمر لا ہے. اب اس طرح میں نہیں جاتا کہ وہ کون کون سے لا ہیں بات کرنے جو کہ وقت بڑا قریب ہے. اذان سے پہلے ایک 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کی ہیبت سے سارا کفر لرزتا تھا اور شیطان ان کی حیبت سے بھاگتا تھا. الشیطان یفر من ظل عمر. میرے حضور نے فرمایا میرے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے سارا کفر لرزتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعد نبی فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے. یعنی حضرت عمر میں وہ خصائل وہ اوصاف وہ کمالات آپ کے اندر موجود تھے جو ایک نبی کے اندر پائے جاتے ہیں. حالانکہ آپ نبی نہیں ہیں نبی آپ ولی ہیں آپ صحابی رسول ہیں آپ عظیم المرتبت ہستی ہیں. مگر میرے حضور نے جب ان کے اعمال پر نگاہ ڈالی میرے حضور نے ایسے نہیں فرما دی کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. جو ان کے اندر وہ کوالٹی وہ اوصاف وہ کمالات موجود تھے جو ایک نبی کے اندر موجود ہونے چاہیے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی
نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عمر وہ ہیں جن کی ہیبت سے کفر لرزتا ہے. اور وہ عمر کتنے نسبتوں کے پاسدار ہیں، کتنی عظیم المرتبہ ہستی ہے. یعنی حضرت عمر جمعہ المبارک کی تیاری کر کے بڑا خوبصورت لباس پہن کر مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے تھے. توجہ ہے، یہ بات کرنے میں اگر وقت پورا ہو جانا ہے. یہ میں نسبت کی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ نسبتوں کا کتنا احترام کرتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز خود پڑھاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب نماز خود پڑھاتے. حضرت عمر نماز خود پڑھاتے. حضرت عثمان غنی امامت خود فرماتے. حضرت مولا علی شیر خدا نماز خود پڑھاتے. حضرت حسن پاک نماز خود پڑھاتے. حضرت امام حسین بھی امامت خود فرماتے. اب جناب جب سے جن کو نماز پڑھانی نہیں آتی، توجہ ہے، جو نماز جن کو پڑھانی نہیں آتی اس وقت سے بگاڑ. جب تک ہمارے حکمران امامت خود کرتے تھے، جمعہ المبارک کا خطبہ خود دیتے تھے، دنیا کے اندر امن تھا، وقار تھا، اسلام کی ایک عظمت تھی. اور یہ بھی میں بات عرض کرتا ہوں، جب تک حکومت اور مسلح اکٹھا رہا دنیا میں امن رہا. دنیا میں، اور جب حکومت اور مسلح جدا جدا ہو گیا پھر دنیا کے اندر امن قائم نہیں رہا. آج دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک کا 53-54 کسی ملک کے اندر امن نہیں، سکون نہیں. یہ جو میں اشارہ کر رہا تھا کہ یہ تمام ہستیاں نماز خود پڑھاتے تھے، بات کر رہا تھا حضرت عمر کی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. جس گلی سے گزر رہے تھے نا، جس راستے سے، وہ مکان تھا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کا مکان تھا. اور پرنالہ لگا ہوا تھا، اور اس پرنالے کا جو پانی تھا وہ گلی میں گرتا تھا. اکثر آپ دیکھتے ہیں پرانے وقتوں میں جو مکانوں کے پرنالے ہوتے تھے انڈر گراؤنڈ پہلے نہیں ہوتے تھے، سیدھا جناب پائپ یا پرنالہ آپ نے گلی میں گرا دیا، جیسا پانی بھی ہوتا وہ اوپر سے گرتا. یا آج کے دور میں جیسے ٹینکیاں ہم نے اوپر چھتوں پہ رکھی ہوئی ہیں، اوور فلو ہو جاتی ہیں، اب پانی جناب وہ گرتا ہے، نمازی گزرتے ہیں یا کوئی بھی گزرتا اس کے کپڑوں پہ پڑ جاتا ہے. تو حضرت عمر گزر رہے تھے، حضرت عباس کے گھر سے پرنالے سے پانی بہ رہا تھا، گر رہا تھا. اب انہیں کوئی پرندے سوا کیا ہوگا، کوئی جانور سوا کیا ہوگا، یعنی خون ملا پانی پرنالے سے نیچے آ رہا تھا. اس کے کچھ چھینٹے حضرت عمر کے کپڑوں پہ پڑ گئے، ان کے کپڑوں پہ پڑے. آپ واپس گھر چلے گئے، کپڑے تبدیل کیے، کپڑے چینج کیے اور دوبارہ تشریف لائے، نماز پڑھائی. جب جب فوراً آئے نا واپس، تو آپ نے کپڑے بدل کے واپس آئے، نماز کے لیے تشریف لائے. آپ نے آرڈر دیا کہ یہ پرنالہ اتار دو، پرنالہ ہٹا دو. پرنالہ ہٹا دیا گیا. آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. اللہ اکبر. حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا عمر یہ پرنالہ آپ نے اتروایا ہے؟ یہ پرنالہ آپ نے اتروایا؟ فرمایا جی ہاں میں نے آرڈر کیا ہے، میں نے حکم دیا کہ یہ پرنالہ اتار دیا جائے. فرمایا عمر کیا آپ یہ نہیں جانتے یہ پرنالہ کس ہستی کے ہاتھوں سے لگا ہے؟ فرمایا یہ پرنالہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے آقا نے، میرے حضور نے اپنے دست مبارک سے یہاں نصب کیا، پرنالہ حضور نے لگایا۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس پرنالے کو اتروائیں؟ جیسے ہی حضرت عمر نے حضور کی نسبت کو دیکھا نا، سنا کہ میرے آقا نے لگایا، میرے حضور کے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگا ہے، حضرت عمر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اب یہ پرنالہ لگانے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت، کچھ ہی بولو، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں گڑی میں کھڑا ہوتا ہوں، فرمایا عباس تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اپنے دست مبارک سے پرنالہ لگاؤ۔ اس نسبت کا کتنا احترام کیا جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، یعنی پرنالے کا احترام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگا، تو فرمایا اب میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائیں۔ نسبت مصطفیٰ کا اتنا حیا کرتے ہیں، وہ حسنین کریمین کا کتنا حیا کرتے ہوں گے، ان کا کتنا احترام فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، تو آج کل ذکر اہل بیت چل رہا ہے، اہل بیت کے تذکرے جگہ جگہ، نگر نگر، شہر شہر، ساری کائنات کے اندر یہ تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ دار خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، تشریف لائے، فرمایا عمر ممبر سے نیچے اتر، ممبر سے، مجھے بہت توجہ ہے، فرمایا ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت عمر نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ میری نسل ہے، یا آپ کیسے شہزادے بات کر رہے ہیں، آپ ایسا جملہ کہہ رہے ہیں جو شاہجان شان نہیں۔ میں کہا کہ وہ میری حیبت سے پورا کفر لرزتا ہے، شیطان مجھ سے ڈرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے شہزادی حکم مانا نیچے آ گئے، فرمایا جا کے اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھو۔ فرمایا میرے تو بابا کا کوئی ممبر نہیں ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ دوبارہ فرمایا اب بیٹھ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے میسج کیا دیا کہ جسے میں ممبر پہ بٹھاؤں، جس کو میں اپنا امام بناؤں، جس کو میں اپنا رہنما بناؤں، کون ہوتا ہے جو حضرت عمر کو ممبر سے اتارے؟ آپ نے بٹھا کر دنیا کو یہ میسج دیا، اور پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت امام حسین کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ گود میں بٹھا کر آپ مجمع سے مخاطب ہوئے۔ اب حضرت حسین نے مہر لگا دی کہ حسین ہر کسی کی گود میں نہیں بیٹھتا، حسین اسی کی گود میں بیٹھتا ہے جو ہمارے وفادار ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کو میسج دیا، پیغام دیا، یہ محبتیں تھی، یہ پیار تھا۔ بلکہ آخری بات میں اس کرتا چلوں کہ حضرت عمر کے دور فتوحات کا دور تھا۔ جب ایران فتح ہوا نا تو بہت بڑا مال غنیمت آیا، بہت بڑا مال آیا، جس میں شہزادی شہربانو بھی آئی، یعنی بالغ مصر کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ بھی قیدی بن کے صحابہ لے آئے، اس کو بھی قیدی بنا کے۔ اب مال غنیمت اس میں ایران کے بادشاہ کے جو کنگن تھے نا سونے کے، وہ کنگن بھی لائے گئے، اس کے ہاتھوں سے اتروا لی گئی، جو بہت بڑی سپر پاور تھی، روم کی سپر پاور۔ اب جناب جب اتنی بڑی سپر پاور کو شکست ہو گئی، کنگن بھی اتار لی گئی، مال غنیمت بھی اتنا آیا کہ سبحان اللہ، مجاہدین کو ڈبل ٹربل دینے کے باوجود بھی مال بچ گیا۔ اب آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ لمبا نہ ہو جائے، تفصیل میں نہ چلا جاؤں۔ سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد وہ کنگن بھی جو حضور کی بشارت تھی، حکم تھا کہ یہ سراقہ بن نوافل فرمایا، سراقہ بن مالک ابن جیشم
فرمایا ان کو یہ پہنائے جائے۔ حضور نے اپنی زندگی کو بشارت دی، عراق فتح ہوگا، اس کو شکست ہوگی، وہاں کے بادشاہ کے ہاتھوں پہ کنگن اتار کے لائے جائیں گے اور وہ میرے صحابی حضرت سراقہ بن مالک کو پہنائے جائیں گے۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے، 100 سال عمر ہو گئی، اتنے نقاہت تھی کہ وہ مسجد نبی شریف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی تشریف نہیں لا سکتے، کمزوری کی وجہ سے نقاہت، 100 سال کی عمر ہو گئی۔ مگر حضرت سراقہ فرماتے جب ان کی تیمارداری کے لیے جاتا تو فرماتے میرے آقا کے غلاموں کو جو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میرے آقا کا فرمان پورا نہیں ہو جاتا۔ وہ دن آیا، گھڑی آئی، ایران فتح ہوا، سراقہ بن مالک یعنی وہ جو کنگن لائے تھے بادشاہ ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں سے اتروا کر حضرت عمر میں مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ فرمایا سراقہ بن مالک کو بلایا جائے۔ عرض کی حضور وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، چل کے نہیں آ سکتے۔ فرمایا انہیں پیغام دو، میسج دو کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نے ان کو خوشخبری سنائی، کمزور وجود کے اندر روحانی طاقت آ گئی، پاور آ گئی، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر پیدل چل کر حضرت سراقہ بن مالک مسجد نبی شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت سراقہ بن مالک حضرت عمر کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کرو۔ آپ نے وہ سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں سے لیے، ایک طرف سے آواز آئی کہ امیر المومنین سونا تو مردوں پر حرام ہے، آپ ان کو کیا کر رہے ہیں، سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے نبی کے صحابی، جس ہستی نے سونا مردوں پر حرام کیا ہے اسی ہستی نے حضرت سراقہ بن مالک کے لیے حلال فرمایا ہے۔ میرے نبی جو چیز جس کے لیے چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے چاہے حرام۔ سلام کے فرمان کو پورا کرنے کا وقت آیا، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عمر نے اپنے دست مبارک سے وہ کنگن کو پہنایا، رسول اللہ کا فرمان پورا کیا۔ آخری بات جو میں کہہ رہا تھا عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی شہربانوں کے عقد کی بات ہے کہ ان کی شادی کس کے ساتھ کی جائے، کس کے عقد میں دیا جائے، کس کے ثبوت کیا جائے۔ تو پوری کیبنٹ نے، پوری کابینہ نے، شورا نے یہ فیصلہ لیا کہ جو کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اسے احساس کمتری نہ ہو، آپ ایسے کریں اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر جو جوان تھے، مجاہد تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تلوار بھی چلاتے تھے، بڑے نیک صالح عظیم المرتبہ ہستی تھے، سب نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی، سب کا متفق کا فیصلہ تھا۔ مگر حضرت عمر نے فرمایا نہیں، چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا یہ جیسی شہزادی اس کے لیے ویسا ہی شہزادہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اینہ حسین بن علی، فرمایا حسین بن علی آج کہاں ہیں؟ فرمایا ان کو بلایا جائے۔ اب حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے فرمایا اے حسین تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، میں شہزادی شہربانوں کو تیرے عقد میں دے کر اسے جنت کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دونوں کا عقد کیا، شہزادی شہربانوں کا نکاح حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا۔ اب ان کے پتر سے جو اللہ نے ہیرا عطا کیا، سید الساجدین حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کے صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں حضرت امام موسیٰ قاسم، حضرت امام موسیٰ قاسم کے صاحبزادے ہیں حضرت امام علی رضا، امام علی رضا کے صاحبزادے ہیں حضرت امام تقی، حضرت امام تقی کے صاحبزادے کا نام ہے حضرت امام نقی، اور حضرت امام نقی کے صاحبزادے کا نام ہے امام حسن عسکری۔ یعنی یہ وہ سادات ہیں جن کا سلسلہ جو وہ حضرت شہزادی شہربانوں سے چلا، پیچھے فیصلہ کس کا؟ حضرت عمر بن خطاب کا۔ لیکن دیکھو نا، آپ
آپس میں کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہیبت سے سارا کفر رسدہ تھا. اللہ نے ان کو کمال کی جرت اور بہادری عطا فرمائی. سادہ زندگی گزارتے تھے، سادہ لباس، سادی خوراک، سادہ رہن سہن. وقت کے دامن میں وسعت کوئی نہیں. اذان کا وقت ہو گیا ہے. پہلے قاری صاحب اذان پڑھو، مڑ جناب اسی 2 شعر درود و سلام دے پڑھا بھی، اس تو بعد دعا کرا گیا، جماعت کرا دیا. آج وقت بھی انشاءاللہ